بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن قیس کے مرنے پر ایرانی لشکر میں دہشت پھیل گئی اور اس خوف و دہشت نے انہیں دسترخوان سے اٹھا دیا تھا۔ اس موقع پر ایرانی سپہ سالار جابان سرداران عرب عبدالاسد اور ابجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکابرین عرب، میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ کھانے پر نہ بیٹھو؟ بخدا مجھے اپنی پوری زندگی میں کسی سپہ سالار سے ایسی وحشت نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے اس سپہ سالار خالد بن ولید کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ عرب اور ایرانی جرنیلوں پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا، تاہم انہوں نے جابان سے اپنی بہادری جتانے کے لیے کہا، چلو ہم کھانا ملتوی کرتے ہیں اور ان مسلمانوں سے نمٹ کر اور فارغ ہو کر کھانا کھا لیں گے۔ حالانکہ اندر ہی اندر مالک بن قیس کے قتل ہونے پر ان کے دل لرز رہے تھے اور ان پر ایک کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اس موقع پر جابان نے اپنے سب عرب اور ایرانی سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو اور ان کے خوف سے نکلنا چاہتے ہو تو فوراً مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ ایرانی اور نصرانی عربوں نے شروع میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی اور موت کا ہولناک کھیل شروع کیا تھا، لیکن خالد بن ولید کی سرکردگی میں جب مسلمانوں نے جوابی حملہ کر کے ان کا قتل عام شروع کیا تو ایرانی اور نصرانی عرب اپنا آدھے سے زیادہ لشکر میدان جنگ میں کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایرانی اپنے پیچھے سامان کے ڈھیر اور دسترخوانوں پر چنا ہوا کھانا چھوڑ کر ان بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے تھے جو کسی انجانے حیولے یا خوفناک آواز سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوں۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور بری طرح انہیں کاٹ کر ان کی تعداد انہوں نے اپنے لشکر سے بھی کم کر کے رکھ دی تھی۔ تعاقب کے بعد خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ واپس آئے تو دسترخوانوں پر چنے ہوئے کھانے پر آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے برگزیدہ رفیقو، یہ سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تیار کھانے پر قبضہ فرماتے تھے تو اسے اپنے لشکر کو بخش دیا کرتے تھے۔ کھانے میں جو روٹیاں رکھی گئی تھی وہ بالکل سفید تھی اور جو مجاہد اس علاقوں کی ایسی روٹیوں سے واقف نہ تھے وہ حیرت و استعجاب میں کہنے لگے، یہ سفید کپڑے کے گول ٹکڑے کیسے ہیں؟ اور مجاہدین میں سے جو ان علاقوں کے کھانوں سے واقف تھے انہوں نے بتایا کہ یہ رقیق العیش ہے۔ عرب اس سے پہلے روٹی کو قرائی کہہ کر پکارتے تھے، اس واقعے کے بعد وہ اسے رقاق کہہ کر پکارنے لگے۔ خالد بن ولید کے حکم سے پہلے کھانے کا ایک حصہ علیحدہ کر کے لشکر میں شامل عورتوں کی طرف بھجوا دیا گیا اور جن مجاہدوں کی بیویاں ساتھ تھیں انہیں اجازت دی کہ وہ کھانا اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ باقی سارا کھانا مجاہدین کو پیش کر دیا گیا تھا۔ ادیم اور سیریا نے بھی اپنا کھانا اپنے خیمے میں اکٹھے بیٹھ کر کھا لیا تھا۔ سیریا انتہائی خوش تھی اور انفرادی جنگ میں بنو اجل کے جابر کو زیر کر لینے پر وہ بار بار ادیم کو مبارکباد دے رہی تھی۔ الیس کے میدانوں میں ایرانیوں اور نصرانی عربوں کے خلاف اس شاندار فتح کی خوشخبری اور مالی غنیمت بنو اجل کے ایک شخص جندل کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ جندل ایک پختہ کار اور مضبوط آدمی تھا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر فتح کی خوشخبری، مالی غنیمت کی مقدار، قیدیوں کی تعداد اور جنگ میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں ادا کیے تھے سب کی تفصیل بڑی عمدگی اور نفاست کے ساتھ بیان کی۔ حضرت ابوبکر کو جندل کی پختہ کاری اور فتح کی خوشخبری سنانے کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جندل سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جندل نے بڑی عقیدت مندی سے کہا، میرا نام جندل ہے۔ حضرت ابوبکر نے خوش ہو کر جندل کو ایک لونڈی عطا کی اور وہ مدینہ سے خالد بن ولید کے لشکر کی طرف واپس چلے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس فتح کی خوشخبری لوگوں کو سناتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، تمہارے شیر نے ایک شہر پر حملہ کیا اور اس کی کوہ میں گھس کر اس کو مغلوب کر دیا۔ عورتیں خالد جیسا بہادر پیدا نہیں کر سکتی۔ اپنے لشکر کو چند دن آرام کرنے کا موقع دے کر خالد بن ولید نے الیس کے میدانوں سے کوچ کیا اور امفیشیا شہر کی طرف بڑھے، کیونکہ الیس کی جنگ میں اس شہر اور اس کی گرد نواح کی بستیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ الیس کی جنگ میں جس قدر ایرانی مارے گئے ان میں سے 70,000 مقتولین کا تعلق امفیشیا شہر اور اس کی گرد نواح کی بستیوں سے تھا۔ اہل امفیشیا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ان کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔
وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گزشتہ جنگ میں چونکہ ان کی آدمیوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس لیے مسلمان ان سے بڑا خوفناک انتقام لیں گے۔ اس خیال کے تحت اہل انفیشیا خالد بن ولید کی آمد سے پہلے ہی شہر خالی کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ انفیشیا پہنچے اور بغیر کسی جدوجہد کے انہوں نے انفیشیا شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ذات سلاسل سے لے کر جنگ الیس تک اتنا مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگا تھا جس قدر انفیشیا شہر پر قبضہ کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ ہیرا کا حاکم ابن زان، جسے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے شہر کے عرب حاکم نعمان کو مروا کر ہیرا شہر کا حاکم مقرر کیا تھا، وہ خالد بن ولید کی ان لگاتار فتوحات سے سخت پریشان ہوا۔ خالد بن ولید کا لشکر اب چونکہ ہیرا شہر سے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا ابن زان خوفزدہ ہو گیا اور اندازہ لگا لیا کہ اب اس کی باری ہے۔ ابن زان نے مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے 2 جرار لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اس نے اپنے پاس رکھا اور ہیرا شہر سے باہر نکل کر خیمہ زن ہوا۔ دوسرا لشکر اس نے اپنے بیٹے کو دے کر خالد بن ولید کے لشکر کا راستہ روکنے کو روانہ کر دیا۔ ابن زان کا بیٹا دریا فرات کے کنارے کنارے آگے بڑھتا ہوا اس جگہ آ رکا جہاں سے دریا فرات سے نہریں نکل کر آبپاشی کی خاطر مختلف سمتوں کو جاتی تھیں۔ ابن زان کے بیٹے کا ارادہ تھا کہ وہ اسی جگہ مسلمانوں کی راہ روک کر انہیں جنگ کی دعوت دے گا۔ ابن زان کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع جب خالد بن ولید کو ہوئی تو آپ نے فوراً انفیشیا شہر سے، جہاں آپ نے قیام کر رکھا تھا، کوچ کیا۔ انفیشیا شہر سے چونکہ خالد بن ولید کو بے شمار مالی غنیمت ہاتھ لگا تھا، لہٰذا آپ نے یہ سارا مالی غنیمت کشتی میں رکھوایا اور سامان کی حفاظت کے لیے اپنی لشکر سے کچھ دستے کشتی میں سوار کر دیے اور ہیرا شہر کی طرف کوچ کیا۔ یہاں شیبانی قبائل اور بنو اجل کے مسلمان بھی آپ کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریا فرات کے اندر سامان سے بھری ہوئی کشتیاں اور کنارے پر آپ کا لشکر ایک ساتھ ہیرا شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابن زان کا بیٹا اپنے لشکر کے ساتھ چونکہ اس جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا جہاں دریا فرات سے نہریں نکلتی تھیں، اسے جب خبر ہوئی کہ مسلمان کشتیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے ساری نہریں کھلوا کر دریا کا پانی بند کر دیا۔ اس طرح دریا فرات خشک ہو گیا اور اس کے اندر ہیرا شہر کی طرف حرکت کرتی مسلمانوں کی کشتیاں خشک زمین اور کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ابن زان کے بیٹے نے اپنے لشکر سے چند دستے مسلمانوں کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ ان پر شب خون مارنا شروع کر دیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ مسنا کو ان کے حصے کا لشکر دے کر خالد بن ولید نے وہیں روک دیا اور انہیں تاکید کی کہ جب دریا میں پانی آ جائے تو وہ کشتیوں کو لے کر ہیرا شہر کی طرف بڑھیں۔ خود خالد بن ولید عدیم کے ساتھ لشکر کے دونوں حصوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ابن زان کے بیٹے نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کی خاطر جو اپنے لشکر سے دستے روانہ کیے تھے، وہ ابھی فمی عتیق کے مقام پر ہی پہنچے تھے کہ خالد بن ولید اور عدیم نے انہیں جا لیا۔ پھر ایک طرف سے خالد بن ولید نے اور دوسری طرف سے عدیم نے حملہ کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ ابن زان کے بیٹے کو جب خبر ہوئی کہ اپنے لشکر کا وہ حصہ جو اس نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیا تھا اس کا مسلمانوں نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے، تو وہ بڑا سیخ پا ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ جنوب کی طرف کوچ کرنے ہی والا تھا کہ خالد بن ولید اور عدیم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اور آتے ہی انہوں نے ابن زان پر حملہ کر دیا۔ ابن زان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار تھا، لہٰذا اس نے دریا فرات کے کنارے ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھا کہ ایک تو اس کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، دوسرے اس کا باپ ابن زان ایک جرار لشکر کے ساتھ ہیرا شہر سے باہر خیمہ زن تھا اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کو پہنچ سکتا تھا، لہٰذا وہ خود بھی جان فروشی سے لڑ رہا تھا اور اپنے لشکریوں کو بھی ایسی ہی ترغیب دے رہا تھا۔ یہاں خالد بن ولید نے اپنی عمدہ ترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ خود وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا فرات کے کنارے کنارے دشمن پر حملہ آور ہے اور عدیم کو اس حصے کے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے سے ہٹ کر آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ ابن زان کے بیٹے کے لیے پریشان کن ثابت ہوا اور فوری طور پر اپنے لشکر کی صفیں ادھر ادھر کر کے اسے خالد بن ولید اور عدیم دونوں کے سامنے اپنی لشکریوں کو جمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ ایک موقع پر ابن زان کا بیٹا اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوا عدیم کی طرف آیا
وہ اپنی لشکریوں کو جنگ سے متعلق ہدایات دینے کے علاوہ ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ عدیم سمجھ گیا کہ یہی ابن زان کا بیٹا اور ان کے سامنے آنے والے لشکر کا سالار ہے، لہٰذا عدیم نے اپنی لشکریوں کو پکار کر ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ جواب میں مجاہدین نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک طوفان برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ خود عدیم بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ابن زان کے بیٹے سے قریب ہوا اور اسے مقابلے کے لیے للکارا۔ ابن زان کے بیٹے نے جب دیکھا کہ عدیم اسے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے تو وہ مقابلے پر جم گیا۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا، بصورت دیگر اس کے لشکری اس سے متنفر ہو کر جنگ سے منہ پھیر رہے تھے۔ ایسے میں عدیم آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہوا۔ ابن زان کے بیٹے نے عدیم کا وار روکنے کی انتہائی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور عدیم کی تلوار اسے کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بنو ربیہ کے ایک لشکری نے جب دیکھا کہ عدیم نے ایرانی سالار کو قتل کر دیا ہے تو وہ فوراً حرکت میں آیا۔ ابن زان کے بیٹے کا سر اس نے اپنے نیزے پر گاڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے اس سر کو بلند کر کے ایرانی لشکریوں کو مخاطب کر کے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے اہل فارس، تمہارا سالار اور ہیرا کے حاکم ابن زان کا بیٹا کام آ چکا ہے۔ دیکھو، میں اس کا سر اپنے نیزے پر بلند کرتا ہوں کہ تم اسے پہچانو اور اس کے خوفناک انجام سے عبرت پکڑو۔ یاد رکھو، اب ہمارے سامنے کوئی قوت تمہارا دفاع نہ کر سکے گی۔ ایرانی لشکر کے اندر آن کی آن میں ان کے سالار کے مارے جانے کی خبر پھیل گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے اندر ایک بددلی کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ انہوں نے میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھاگنا چاہا پر اب دیر ہو چکی تھی۔ دریا کی طرف سے خالد بن ولید اور بائیں طرف سے عدیم ان کا مکمل طور پر محاصرہ کر چکے تھے۔ ایرانی لشکر کی حالت اب مسلمانوں کے سامنے ان بیڑوں جیسی تھی جنہیں کسی مضبوط باڑے اور حصار میں بند کر دیا گیا ہو۔ ابن زان کا بیٹا تو پہلے ہی عدیم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اب مجاہدین نے چن چن کر اس کے ایک ایک لشکری کو بھی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے نہریں بند کر دی تاکہ دریا فرات پانی سے بھر جائے اور سامان سے بھری کشتیاں وہاں پہنچ جائیں۔ خالد بن ولید نے وہاں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ چونکہ دوپہر ہو رہی تھی اس لیے لشکر کے وہ جوان جن کے ذمے کھانا تیار کرنے کے فرائض تھے انہوں نے کھانا تیار کر کے لشکر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران لشکر کی عورتیں اپنے لشکر کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جب لشکر کے خیمے نصب ہو گئے تو وہ اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگی تھیں۔ سیریا جس وقت اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو عدیم اپنا گھوڑا بگاتا ہوا وہاں آیا اور بڑے پیار سے اس نے سیریا کو پکارا، سیریا، سیریا۔ سیریا جو نہ جانے کن خیالوں میں غرق اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی چونکی۔ عدیم کی آواز سن کر وہ فوراً رک گئی اور اپنے لبوں پر گہری پرسکون مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی وہ اپنی طرف آتے عدیم کو دیکھ رہی تھی۔ عدیم نے سیریا کے قریب آ کر جب اپنا گھوڑا روکا تو سیریا نے شہد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، آج میں نے قریب سے آپ کو جنگ کرتے دیکھا ہے۔ جس وقت آپ نے حملہ کر کے ایرانی سالار کو موت کے گھاٹ اتارا، بخدا میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کے نسبت سے اپنی ذات پر اور اپنے ہونے پر فخر کیا۔ لشکر کی دیگر عورتیں تمیم کے بعد آپ کی وجہ سے سب سے زیادہ مجھ پر رشک کرتی ہیں۔ میں اس خداوند بے کنار کی ممنون ہوں کہ جس نے آپ کو میری زندگی کا ساتھی اور رفیق بنایا۔ عدیم نے کہا، سیریا، میری اتنی تعریف نہ کرو کہ میں تکبر کا شکار ہو جاؤں۔ میں اپنے لیے اسی قدر کافی سمجھتا ہوں کہ میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر کے اندر ایک عام اور معمولی مجاہد ہوں۔ سیریا جواب میں عدیم سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ جس طرف سے سیریا آئی تھی ادھر سے ہی ایک عورت اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی آئی۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اپنے بچے کو باندھ رکھا تھا اور آنکھوں کے علاوہ اس نے اپنے سر اور منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عدیم کے قریب آ کر اس عورت نے پہلے اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر درست کیا، پھر اس نے عدیم کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم یا اخی۔ عدیم سوچوں میں پڑ گیا۔ وہ آواز اس کے لیے جانی پہچانی تھی پر وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ عدیم نے بڑی عاجزی سے کہا، اے میری بہن، تو کون ہے؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں پایا ہوں۔ کاش میں تمہیں پہچان سکتا کہ تمہاری آواز میرے لیے شناسا ہے اور میرے کانوں میں ہمدردی، مانوسیت اور عزیز ترین رشتوں کا رس گھولتی ہے۔ اس عورت نے ایک دم اپنے چہرے سے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ وہ اس کے سب سے بڑے بھائی یوآم کی بیوی نبات تھی۔ عدیم نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
نبات میری بہن تم یہاں یوام کہاں ہے؟ نبات نے کہا وہ تو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، کیا وہ آپ سے نہیں ملے؟ ادیم نے کہا میری ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ادیم نے سیریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بہرحال تم اس سے ملو، یہ میری بیوی سیریا ہے۔ ساتھ ہی اس نے سیریا سے کہا سیریا میں نے کئی بار تم سے اپنے ایک دوست اور ساتھی کا ذکر کیا ہے جس کا نام یوام ہے، یہ خاتون جس کا نام نبات ہے اسی یوام کی بیوی ہے، یہ دونوں میرے لیے بھائی اور بہن جیسے ہیں۔ نبات نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا اخی ادیم میں آپ کی بیوی سے گلے لگا کر ملوں گی، یہ تو اب میری چھوٹی اور عزیز بہن ہے۔ سیریا بھی چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے سے کود گئی تھی، پھر دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ ابن زان ہیرا شہر سے باہر غربین اور قصر ابیس کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اسے جب یہ اطلاع ہوئی کہ جنگ میں اس کا بیٹا مارا گیا ہے اور مسلمانوں نے اس کے تحت سارے ایرانی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو وہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر اور اپنی جان بچانے کی خاطر مدائن کی طرف بھاگ گیا اور اس کا لشکر ہیرا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر 4 قلعہ نما محل تھے اور یہ لشکر اور شہر کے دیگر لوگ مسلح ہو کر ان قلعوں کے اندر چلے گئے۔ خالد بن ولید کو بھی حاکم ہیرا ابن زان کے بھاگ جانے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ نے بڑی صورت کے ساتھ میدان جنگ سے ہیرا شہر کی طرف کوچ کیا اور اس جگہ خیمہ زن ہوئے جہاں ابن زان نے شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ پھر ایک طوفانی حملے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ہیرا شہر میں داخل کر دیا، لیکن سارے لوگ تو ان 4 قلعوں کے اندر محصور تھے اور ہیرا شہر کی محافظ فوجی بھی ان کے ساتھ تھی، اور پھر ہر قلعے میں داخل ہونے والی افواج نے قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے سالار بھی مقرر کر لیے تھے۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیس تھا، اس کا سالار ایاس تھا۔ دوسرے قلعے کا نام ادیسین تھا، اس پر ادی سالار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنی مازن تھا، اس کا محافظ ابن آکال تھا، اور چوتھا قلعہ جس کا نام قصر ابن بقیلہ تھا اس کا سالار عمر بن عبد المسیح تھا۔ خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کے 4 حصے کر کے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ قلعوں میں بند اگر دشمن کے لوگوں سے گفت و شنید ہو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت کے ساتھ 1 دن کی مہلت دی جائے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے خلاف جنگ بند کر دیں، اور اگر اہل ہیرا نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر ان کے خلاف سخت جنگ شروع کی جائے۔ اہل ہیرا نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے اوپر سے مسلمانوں پر سنگ باری شروع کر دی تھی، لیکن جواب میں جب ان پر اسلامی لشکر سے تیز اور جان لیوا تیر اندازی کی گئی اور ان کے انگنت آدمی مارے گئے تو انہوں نے قلعے کے اوپر سے سنگ باری بند کر دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کمندوں کے ذریعے ان قلعوں پر چڑھنا شروع کر دیا، اور جب قلعے کی محافظ افواج فصیل کے اوپر پتھر برسانے کے لیے نمودار ہوتی تو مسلمانوں کی طرف سے ان پر ایسی تیز تیر اندازی ہوتی کہ وہ لوگ جانیں بچانے کی خاطر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح تیر اندازی سے ان کے کافی آدمی مارے گئے تھے۔ اہل شہر کو جو ان قلعوں میں محصور تھے جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کی تیر اندازی سے ان کی لشکریوں کا کافی نقصان ہوا ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا ہے، تو ان قلعوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے لشکروں کے خلاف شور کرنے لگے کہ حملہ آوروں کے آگے ہتھیار ڈال کر امان طلب کر لو۔ ہیرا شہر کی آبادی چونکہ زیادہ تر عربوں پر مشتمل تھی، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ حملہ آور بھی ہمارے عرب بھائی ہیں، اگر ہم قلعوں کے دروازے کھول کر امان طلب کریں تو وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں گے۔ شہر کے سب پادری اور راہب چلا اٹھے، اے محلات والو ہمارے قتل کا باعث نہ بنو۔ چاروں قلعوں کے محافظوں نے جب دیکھا کہ ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور خالد بن ولید سے گفت شنید کرنے کی خواہش ظاہر کی جو قبول کر لی گئی۔ آخر اہل ہیرا نے اپنی طرف سے عدی بن عدی اور عمر عبد المسیح کو صلح کی شرائط طے کرنے پر مقرر کیا۔ آخر عدی بن عدی اور عمر عبد المسیح اس طرف روانہ ہو گئے جہاں قلعوں سے باہر خالد بن ولید مقیم تھے۔ ابھی عدی بن عدی اور عمر عبد المسیح خالد بن ولید کے پاس نہ پہنچے تھے کہ ایک آدمی خالد بن ولید کے پاس آیا۔ آپ اس وقت اپنی لشکریوں کے درمیان ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں بائیں مسنا اور عدیم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والا شخص خالد بن ولید کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے امیر، میں مسلمان ہوں، میرا نام شبیل ہے،
ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا شہر کے فتح ہونے کی پیشن گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا شہر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شہر کے محلات کے کنگرے کتے کے دانتوں کی شکل کے ہیں، اور آپ دیکھیے اس شہر کے محلات کے کنگرے ایسی ہی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ شویل جو ادیر عمر کا ایک شخص تھا ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے امیر، ہیرا شہر کے اندر ایک عرب سردار ہے کہ نام اس کا عمر عبد المسیح ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے نام جس کا کرامہ ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں کرامہ بنت عبد المسیح کو دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا شہر کے فتح ہونے کی پیشن گوئی کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرامہ کے لیے درخواست کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ہیرا شہر فتح ہوگا کرامہ تمہاری ہوگی۔ اب جب کہ ہیرا شہر فتح ہو گیا ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کریں اور ہیرا کے عرب سردار عمر عبد المسیح کی بیٹی کرامہ کو میرے حوالے کر دیں۔ خالد بن ولید نے غور سے شویل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کی کوئی شہادت بھی موجود ہے؟ شویل نے کہا، میں جانتا تھا آپ یقیناً مجھ سے یہی سوال کریں گے۔ آپ کے لشکر میں کئی لوگ ہیں جو اس واقعے سے آگاہ ہیں، تاہم میں ان میں سے صرف 3 کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ شویل نے اپنے قریب کھڑے خالد بن ولید کے 3 لشکری ان کے سامنے پیش کر دیے۔ ان تینوں نے اس واقعے کی صحت سے متعلق تصدیق کی، جس پر خالد بن ولید نے شویل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہیں روکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ہیرا کے چند سردار مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں ان کے سامنے کرامہ کا معاملہ صلح کی ایک شرط کے طور پر پیش کروں گا۔ شویل ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔